ایک تلخ حقیقت کیا ہے، کبھی کبھی انسان سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کو اگنور کر دے اور اپنی آنکھیں بند کر لے کہ سچائی کو دیکھتے ہوئے بھی تسلیم نہ کرے۔ لیکن ایک عورت کبھی بھی نہ تو اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور نہ ہی سچائی سے منہ موڑتی ہے۔ قصہ شروع تب ہوتا ہے جب خاندانی رنجش کی بھینٹ عورت کو چڑھا دیا جاتا ہے اور بے وفائی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور وفا کے بدلے دھوکہ ملتا ہے اور گود میں اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تب وہ راستہ بدل کر اپنی اولاد کو امید کی کرن سمجھ کر زندگی کے ہر ہاردار راستے سے گزرتی ہے، اس کو لائق بنا کر اعلیٰ تعلیم دلا کر پروان چڑھاتی ہے اور باپ اور ماں دونوں بن کر اس کی پرورش کرتی ہے۔ بات بس یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتی، معاشرہ بھی اس بچی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ وہ بچی نہ تو یتیم میں شمار ہوتی ہے اور نہ ہی مسکین میں، بلکہ ایک چھوت کی حیثیت سے دیکھی جاتی ہے اور اس کا احساس اس کو دن رات میں خود ہی اکیلا سا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کا چیلنج لیتی ہے اور خدا اس کا سب سے بڑا مددگار ہوتا ہے۔ زندگی کی نئی بہار کے ساتھ بڑی خوشی سے نئی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ لوگوں کی دوغلی باتیں اور نکیلے نشتر اس کے سینے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ جس ستون کی مضبوطی پر اس کو سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، وہی ستون کھوکھلا نکلتا ہے۔ پھر کیا ایک اولاد کی امید لگائے اندھیرے کمرے میں نور کی تلاش کرتی ہے، خدا اس کو نور کے بدلے میں 3 روشنی کی کرنیں عطا کرتا ہے۔ وہ روشنی کی کرنوں کے سہارے ڈگمگائے رستے پر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ کرن ہونا بھی اس کی سزا بن جاتی ہے اور معاشرہ اس کو گھر سے بے دخل کر دیتا ہے اور ان روشنی کی کرنوں کو اپنے جینے کا مقصد بنا لیتی ہے۔ خدا جب دیتا ہے تو بے حد نواز کر دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ روشنی کی کرنوں کے ساتھ خدا کی رحمتوں کے بھی ناشکرے ہوتے ہیں اور اپنی ہی دولت کو اپنے ہاتھوں بہا دیتے ہیں اور الزام پھر بھی عورت ہی سہتی ہے، بدکاری کے الزام سہتی ہے، محفل میں ذلیل و رسوا ہوتی ہے، بھرے بازاروں میں بے عزت کر دی جاتی ہے اور بغیر کسی آسائش و سہولت کے بے یار و مددگار سرے راہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ دوستوں کے سامنے جان بوجھ کر اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اس کو بے عقل لوگوں کے سامنے کہلوایا جاتا ہے۔ وہ سب کچھ ہنس کر برداشت پتہ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کے دامن میں خدا نے روشنی کی کرنیں ڈالی ہوتی ہیں، وہ ان کی ہر دم حفاظت کرتی رہتی ہے اور اس کی روشنی کو مدھم نہیں ہونے دیتی۔ جب اس کی کلی کو کوئی مسئلے جس پر اس کو سب سے زیادہ امید ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، وہی اس پر تشدد شروع کر دے، وہ بھی اپنے نشے میں، تو وہ ماں اپنی خاموشی توڑ کر ایک لاوا کی طرح پھٹ جاتی ہے اور ہر راستے میں دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے عورت پر گند اچھالا جاتا ہے، وہ سب کچھ
رحمتوں کے عوض برداشت کرتی ہے، یتیم ہونا بھی اس کے لیے ایک سزا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی سرپرستی کرنے والا مضبوط سہارا نہیں ہوتا۔ آدھی آدھی راتوں کو اپنے بچوں کا اندھیروں میں اکیلے ہی سہارا بنتی ہے، خود اندھیرے سے ڈرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتی کہ کہیں میرے بچے نہ ڈر جائیں۔ بیمار بچوں کو اپنی پشت پر لیے ہسپتال اکیلے ہی مسافت طے کرتی ہے۔ چھت موجود ہوتا ہے لیکن مٹی کی چھت کا کیا کرے، جس میں نہ مضبوطی ہو اور جگہ جگہ دراڑیں پڑی ہوں کہ بارش ہو اور طوفان آئے وہ اس عورت اور بچوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس مٹی کی چھت کے نیچے بھی اندھیرا اتنا طاری ہو جائے کہ روشنی نہ آ سکے تو خدا کی نعمت و رحمت وہاں بھی پہنچ جاتی ہے، اور خدا اس عورت کو مایوس نہیں کرتا۔ وہاں وہ خون میں لت پت ایک اور کرن کو جنم دیتی ہے۔ روشن راستہ بنتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن کچھ اپنا پھر بھی اذیت میں کمی نہیں کرتا اور تشدد کر کے آنے والی امید کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں ظلم آڑے آ جائے تو معجزے وہاں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا روزوں کے صدقے میں معجزے کے طور پر نعمت بھی نواز دیتا ہے، لیکن کم ظرف لوگ، رحمت ہو یا نعمت، کسی کی قدر نہیں کرتے۔ ان کے لیے ان کی زبان، ان کی انا، ان کی درندگی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ عورت کو کائنات ذوالجلال کی سب سے بڑی غلطی تصور کر کے اس کو ایک وقت اذیت، ذلت، رسوائی اور اس کو ذہنی مریض بنا دیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھتی ہوں، کیا یہی آج کے مرد کا شیوا رہ گیا ہے؟ خاص طور پر ایک پڑھی لکھی عورت اس میں زیادہ مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس کا علم اور تعلیم اس کے لیے ایک سزا بن جاتا ہے۔ کبھی وہ ماں کی ادھوری زندگی کے باعث ذلیل کی جاتی ہے، کبھی بے سہارا ہونے پہ شدید بے عزت کی جاتی ہے۔ مجبور ماں باپ اس کو دنیا کی تمام آسائشوں سے آراستہ کرنے کے باوجود بھی اس کو اچھے نصیب نہیں دے پاتے، اور اپنے در و دیوار کو بچانے کے لیے ہر طریقے سے ایک عورت ہی ہے جو ہر ایک حالات سے سمجھوتا کرتی ہے۔ ایک انسان نہیں، ایک ستون نہیں، ایک ہمدرد نہیں، بلکہ ایک اذیت کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ نتیجہ وہ پھر بھی غلط تہمتوں سے یاد کی جاتی ہے، وہ غلط زبان سے لعن و طعن کی جاتی ہے، اور پھر بھی اپنے بچوں کے لیے ثابت قدم اور سیسا پلائی دیوار بن کر سہارا ہوتے ہوئے بھی پرواہ کیے بغیر بھی اپنے بچوں کو اپنے زور بازو سے ہی پروان چڑھاتی ہے، ان کی ہر راہ میں چراغاں کرتی ہے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس سے میں نے آپ کو روشناس کروایا۔ وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے ایک عورت ہے، پھر ایک بیٹی ہے، اور پھر ایک مضبوط ماں ہے جو اپنے پروں کے نیچے اپنا آشیانہ بنا کے اپنے بچوں کو خود ہی پرورش کر لیتی ہے۔ یہ نہ تو کائنات کے رب کی غلطی ہے، نہ حضرت آدم کی خطا، یہ صرف ایک کم ظرف انسان ہی ہے جو یہ سوچتا ہے۔ اس عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اس کے حالات ہوتے ہیں، اس کا وہ سب کچھ ہوتا ہے جس میں وہ رہتی ہے۔
مرد کی بدزبانی اور گالیوں میں عورت کا ہی نام ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جنم دینے والی بھی تو ایک ماں ہے۔ ایک کم ظرف صرف اور صرف اپنی ضرورت کا بھوکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تمام ضروریات بھی ایک ہی ہستی پوری کرتی ہے اور وہ ہے عورت۔ خود میں کروڑوں عیب ہوں لیکن اپنے عیب چھپانے کے لیے مرد ہمیشہ عورت کی ہی کردار کشی کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی یہ تہمت زنی دوسروں کے دل میں محبت کو دو ڈالتی ہے۔ یہ ہے میرا انداز بیاں جس میں کچھ تلخ حقائق پوشیدہ ہیں۔ یہ سچ ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، زندگی میں خدا کے در کے علاوہ کہیں اسے سکون نہیں ملتا، اور انسان جس کی چاہت کرتا ہے وہ چیز اس سے اتنی ہی دور چلی جاتی ہے۔ وہ معاشرہ کیوں نہیں ایک عورت کو ان حالات میں گزارا کرنے دیتا؟ کیوں ایسے کیوں ہے؟ آپ ان حقائق کا جواب مجھے ضرور بتائیے گا میرے ان باکس میں۔ اگر آپ کو میرا یہ تلخ انداز بیاں پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ان سوالات کے جواب مجھے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔